السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ کا تفسیر کا درس رہے گا، جس میں ہم آج سورۃ القاریہ لیں گے انشاءاللہ۔ اور سورۃ القاریہ مکی صورتوں میں سے ہے کہ جس پر علماء کا اتفاق ہے کہ مکی صورت ہے، اور اس کا موضوع بھی مکی صورتوں کے مطابق ہی قیامت کے حالات اور اس دن میں مخلوقات کا حال کیا ہوگا، انسانوں کا اور دوسری زمین کی کائنات کا، اللہ نے اس کی دو مثالیں دی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں کے دو گروہ بیان کیے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو کہ جن کے اعمال اور جن کے ترازو بھاری ہوں گے اور وہ دل پسند زندگی میں رہیں گے، اور دوسرا وہ گروہ جو کہ ہلکے جن کے اعمال ہوں گے، یعنی نیکیاں ان کی کم اور برائیاں زیادہ ہوں گی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو یہ ہے سورۃ القاریہ کے موضوعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ القاریہ کھٹکھٹانے والی، مل قاریہ ما کے معنی کیا، القاریہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وما ادراکا اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا، مل قاریہ کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، یوم جس دن، یکون ہوں گے، الناس لوگ، کالفراش المبثوث کا کے معنی جیسے، فراش کے معنی پروانے، پتنگے، المبثوث بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے لوگ۔ وتکون الجبال اور ہوں گے پہاڑ، کالعہن المنفوش، عہن کے معنی اون، اور اس کے لیے رنگین اون کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ رنگین اون، منفوش یعنی دھنکی ہوئی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا پس جب کہ من جس شخص کے، ثقلت وزنی ہو گئے، بھاری ہو گئے، موازینہ اس کے میزان یا اس کے وزن، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پس وہ ہوگا عیشہ زندگی میں، راضیہ من پسند یا دل پسند۔ اما اور جب کہ من خفت جس کے ہلکے ہوئے، موازین اس کے میزان یا اس کے وزن، فَأُمُّهُ ہاویہ کے معنی اس کا ٹھکانہ ہے، ہاویہ، ہاویہ کے معنی گہری کھائی۔ وما ادراک ما ہی وما ادراک اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ ما ہی کہ وہ گہری کھائی کیا ہے، نارن آگ ہے، حامیہ دہکتی ہوئی۔ یہ سورۃ القاریہ ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ القاریہ کھٹکھٹانے والی، بجنے والی اور بہت سخت آواز دینے والی۔ قرع یقرع قرعا
کہ دروازے کو یا کسی چیز کو شدت کے ساتھ بجانا، کھٹکھٹانا، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ہے، جس طرح کہ اس کا نام الحاقہ ہے، الغاشیہ ہے، الواقعہ ہے، الطامۃ الکبریٰ ہے، الصاخہ ہے، تو اسی طرح اس کا نام القارعہ ہے۔ اور ان سبھی قیامت کے ناموں پر ذرا غور کریں تو ایک چیز مشترکہ ہمیں ان سبھی الفاظ کے اندر یا سبھی ان ناموں کے اندر جو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کی ہولناکی، اس کی شدت، اور اس کے اندر جو ہیبتناک قسم کے منظر ہیں۔ تو اسی میں سے اس کا ایک نام القارعہ ہے کہ جس کا نام کھٹکھٹانے والی، بجنے والی، سخت آواز دینے والی، اور بلکہ عربی لغت میں قارعہ کا لفظ جو ہے کسی ہولناک مصیبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے قارعتہم القارعہ، کہ کسی قوم یا کسی قبیلے یا کسی لوگوں کو جب کوئی بڑی آفت مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان پر کوئی سخت مصیبت آئی۔ اور بلکہ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور کافروں کے جو کرتوت ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں، ان کی وجہ سے ان پر کوئی بڑی آفتیں، مصیبتیں آتی رہیں گی۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے قارعہ کا لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو کفر بے ایمانی کرنے والے ہیں، تو اللہ فرمایا کہ ان کے گناہوں کی، ان کے کفر کی پاداش ان پر کوئی بڑی آفتیں، مصیبتیں آتی رہیں گی۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ قارعہ کا لفظ بذات خود ہی کسی آفت، مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لغوی طور پر، لفظی طور پر اس کا معنی کسی چیز کو بجانا، کھٹکھٹانا۔ اسی سے کہتے ہیں قرع الباب، کہ دروازے کو بجایا۔ تو اللہ نے قیامت کو قارعہ کا نام کیوں دیا ہے؟ کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور ہو یا دوسرا ہو، اس کی آواز اس قدر ہوگی، اس قدر شدت کی آواز ہوگی کہ ہر چیز اس آواز کے ساتھ جو ہے نہ کہ صرف ان کو اس آواز کی شدت پہنچے گی بلکہ اس سے ہلاک ہو جائے گی۔ یہ تو ذی روح چیزوں کا حال ہے، اور جو بے جان چیزیں ہیں، حتیٰ کہ پہاڑوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ زمین اور پہاڑ ان کو اٹھا لیا جائے گا اور سبھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دیے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ان پہاڑوں کا آپس میں ٹکرانا، زمین کا پہاڑوں کے ساتھ ٹکرانا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کس سے ہے؟ اس آواز کی وجہ سے۔ تو اگر پہاڑوں جیسی اتنی مضبوط پہاڑ جو ہیں اس انداز سے، اس آواز کی شدت سے، اس کی ہولناکی سے ٹکرا رہے ہوں گے تو پھر انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ تو یہ ہے القارعہ کا معنی۔ تو معنی القارعہ کہ کھٹکھٹانے والی، بجنے والی۔ مل قارعہ، اس کے بعد اسی چیز کا سوال کیا گیا، ما کا کیا ہے القارعہ، یہ کھٹکھٹانے والی، بجنے والی کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، پھر تیسرے دفعہ پھر جو ہے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا، یا تم کیا جانو؟ مل قارعہ کہ وہ کھٹکھٹانے والی، بجنے والی کیا چیز ہے۔ اور قرآن کریم میں ہم یہ انداز کی جگہوں پر پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور صرف قرآن نہیں بلکہ ہر لغت میں ہی بعض اوقات کسی سننے والے کو یا سامع کو جو ہے اس کو متوجہ کرنا ہو، اس کو تنبیہ کرنا ہو، اس کو کسی چیز کے بارے میں الرٹ کرنا ہو، تو پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے، اور سوال بھی پھر ایک بار نہیں بلکہ بار بار سوال کو دہرایا جاتا ہے، مختلف انداز سے، مختلف صیغوں سے۔ جس طرح یہاں پر بھی 3 دفعہ القارعہ کے لفظ کو دہرایا گیا سوال کے انداز سے، کہ تاکہ سننے والوں کو چوکنا کیا جائے اور وہ ہوشیار ہو کر
پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ بہت بڑا حادثہ اور ہولناک کا یہ واقعہ جو پیش آنے والا ہے یہ کیا ہے، اس کی خبر کیا ہے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ نے القاریہ کا یہ سوال 3 دفعہ دہرایا، پہلے صرف القاریہ کہہ کر، پھر اس کے بعد اس کے ماں کا لفظ جو استفہام کا سوال کا ہے اس کو لگا کر، اور پھر مزید جو ہے اس میں اس بات کا بھی ذکر کر کے کہ تمہیں کیا معلوم یا تمہیں کس نے اس کی معلومات دی کہ وہ قاریہ کیا ہے، تاکہ سننے والا پوری توجہ سے سنے کہ یہ عجیب و غریب جو حادثہ جس کا بیان ہونے والا ہے یہ کیا چیز ہے۔ اب اس کے بعد وہ قاریہ کیا ہے، اللہ نے اس کو بیان کرنے کے بجائے کہ وہ کیا ہے، وہ قیامت ہے یا کیا ہے، بلکہ صرف اس کے 2 ہولناک منظر پیش کیے ہیں۔ ایک وہ منظر ہے کہ جو لوگوں کے لحاظ سے ہے، اور دوسرا وہ منظر ہے جو کائنات کی لوگوں انسانوں کے علاوہ باقی جو مخلوقات ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ تو چنانچہ لوگوں کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا یوم یکون الناس، کہ جس دن ہوں گے لوگ کالفراش المبثوث، کا کے معنی جیسے الفراش پتنگے، مبثوث بکھرے ہوئے، کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ اور فراش کا لفظ یہاں پر اس میں جنس ہے، یعنی جس میں سبھی پتنگے مختلف طرح کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کی جمع ہے فراشہ، یعنی پروانے پتنگے، کہ جس طرح پتنگے جو ہے پروانے جو ہے وہ بغیر کسی ترتیب کے ادھر ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں اور آگ میں گر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی قیامت کے دن لوگوں کی پریشانی کا حال ہوگا کہ لوگ قبروں سے نکل کر، یا پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کیا یعنی کہ حالت طاری ہوگی، اس کی کیفیت، اور خصوصاً یہاں پر دوسرے سور کی ذکر ہو رہا ہے کہ جب لوگ قبروں سے نکل کر جو ہے بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند جو ہے وہ محشر کے میدان کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ القمر میں اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ فرمایا خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ خش عن ابصارهم، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے، کیسے نکل کر بھاگیں گے، کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ بکھرے ہوئے وہ ٹڈیاں ہیں، مہطعین الی الداعی، مہطعین گردنیں اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، الی الداعی، ان کو پکارنے والے کی طرف، یعنی جدھر سے سور کی آواز آئے گی، جس طرح کہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ داعی سے مراد یہاں پر سور کی آواز ہے، تو اس آواز کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ اور اس طرح دوسری آیت میں بھی ذکر فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ مہطعین، وہ اس حال میں دوڑ رہے ہوں گے کہ ان کے سر اٹھے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، سروں کو اٹھائے ہوئے، لا يرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹے گی نہیں، یعنی جس طرح کہ آدمی کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں اور وہ ادھر ادھر دیکھنا بھی اس کے لیے محال ہو، ناممکن ہو، تو قیامت کے دن ایسے ہی لوگ پریشانی کی حالت میں ان کی آنکھیں جیسے پتھرا جاتی ہیں، ان کا یہ حال ہوگا۔ افئدتہم ہوا، اور دل خالی ہوں گے، ان دل میں کسی طرح کی کوئی سوچ و فکر ہونا، کوئی پلاننگ ہونا، اور ڈر خوف سے دل جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح کی آیات جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر کس انداز سے ان پر ہیبت طاری ہوگی، اور کس ہولناکی کے منظر کے اندر جو ہے وہ محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اور سورۃ الحج کے شروع میں اللہ نے یہی منظر کھینچا، اور ما یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ جھٹکا بہت بڑا ہیبتناک ہے۔ جس دن کیا ہوگا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت،
کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ چیز اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ جیسے مدہوش ہوں، جیسے نشے میں ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ان کو کوئی نشہ نہیں ہوگا، کوئی مدہوشی نہیں ہوگی، بلکہ ان کو اللہ کا شدید عذاب نظر آتا ہوگا۔ تو یہ ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کا یہ منظر کہ جو اللہ نے لوگوں کے حوالے سے بیان کیا، کہ جس طرح پتنگے اور پروانے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے، اسی انداز سے لوگ قبروں سے نکل کر محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور کسی کو دوسرے کی پتہ نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگی کہ کون کہاں پر ہے، بلکہ لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزریں گے اور یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میرے پاس کون تھا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس طرح فرماتا اللہ تعالیٰ کہ جس دن ہر آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بیٹوں سے، اور ہر حال کیا ہوگی کہ ہر انسان اپنے آپ میں مگن ہوگا، اپنے آپ کی اس کو فکر ہوگی کہ ابھی میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ اور یہ ہولناک منظر ہمیں بعض اوقات دنیا میں اس سے کہیں کم اور کہیں ہلکے منظر ہم دیکھتے ہیں، اور وہاں پر بھی اس طرح کی کیفیت ہم کو نظر آتی ہے۔ بعض اوقات جب مجرموں کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو کس انداز سے ان کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، ان کے حواس باختہ ہوتے ہیں، اور کس انداز سے ان کے دل دماغ ہر چیز کے سے خالی ہوتے ہیں۔ اور بلکہ یہ تو شاید تھوڑی شدت کی کیفیت ہے، اس سے کہیں کم کہ بعض اوقات امتحان سے پہلے اور امتحان کے کمرے میں جانے سے پہلے جو طالب علموں کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ کس طرح ہر آدمی، ہر طالب علم جو ہے وہ اپنے آپ میں مگن ہوتا ہے اور اپنے سوالات کو دیکھنے کی فکر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اس سے بات بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی کی بات بھی سننا گوارا نہیں ہوتی۔ تو اگر صرف دنیا کے معمولی قسم کے ایسی چیزیں جہاں پر کوئی امتحان ہے، کہ جہاں پر کسی مقدمے کا فیصلہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اور یہ دنیا کے فیصلے کہ جو بہت معمولی ہوتے ہیں، جس کی سزائیں بھی بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، تو اگر دنیا میں لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے اوسان خطا ہوتے ہیں، ہوش و حواس اڑے ہوتے ہیں، اور کسی کو دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس کون ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکل کر محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے، بالکل برہنہ حالت میں، جس طرح آدمی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مرد عورتیں سبھی وہاں پر ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں الامر اعظم من ذلک، کہ عائشہ وہاں پر معاملہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ کسی کو اس بات کی فرصت کہاں ہوگی کہ کسی دوسرے کو دیکھے کہ میرے پاس کون ہے۔ اور یہ دنیا ہے کہ جہاں انسان اپنی آخرت سے غافل ہے، اس سے لاپرواہ ہوتا ہے، اور اللہ کے عذاب کی فکر نہیں ہوتی، تو یہاں پر پھر غلط چیزوں کو دیکھنا، اس پر نظر جما کے بیٹھنا اور گھنٹوں پر بیٹھے رہنا، یہ صرف دنیا کے اندر ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ کا عذاب سامنے نظر آتا ہوگا اور ساری حقیقتیں کھل کر سورج کی طرح سامنے آ جائیں گی، تو اس وقت پھر انسان کو پتہ ہوگا کہ اب میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا منظر بیان کرتا ہے کہ جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح ہوں گے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن لوگ ہوں گے اس طرح سے جس طرح بکھرے ہوئے پروانے پتنگے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو لوگوں کا حال، اس کی ایک مثال پیش کی۔ اس کے بعد پھر کائنات کے باقی مخلوقات کے اللہ نے ایک مثال پیش کی، فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فَتَكُونُ، اور ہوں گے، الجبال پہاڑ، کالعہن، کا کے معنی جیسے، عہن کے معنی اون، اور عہن اس اون کو کہتے ہیں جو رنگ برنگی ہو، طرح طرح کے جس کے رنگ ہوں۔ تو جو رنگ برنگی طرح طرح کے رنگوں کی اون ہے، اور اون بھی کیا ہے؟ منفوش،
دھنکی ہوئی اون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ باریک باریک ریشے ہوتے ہیں، باریک باریک بال ہوتے ہیں، اور اگر تو وہ دھنکی نہ ہو تو بعض اوقات وہ بال یہ ریشے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں، اور یعنی کہ بہت کھلے جو ہے بہت بڑی چیز وہ تھوڑی سی بن جاتی ہے۔ لیکن جب اسی اون کو دھنکا جاتا ہے مشین میں ڈال کر، جس میں ایک ایک اس کا بال، ایک ایک اس کا جو ہے ریشہ الگ الگ ہو جاتا ہے، تو وہی اون جو تھوڑی سی نظر آتی ہے دھنکنے کے بعد بہت بڑی مقدار میں نظر آتی ہے، کس لیے کہ وہ پھیل گئے، اس کے ریشے، اس کے بال الگ الگ ہو گئے۔ تو اللہ ماتا ہے پہاڑوں کی کیفیت کہ پہاڑ جو ہیں جو آج تم کو گڑے ہوئے نظر آتے ہیں، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ تم دیکھتے ہیں پہاڑوں کو کہ تم کو گڑے ہوئے بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن ایک دن وہ ہے جو قیامت کا دن ہے کہ جب یہی پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ تو اللہ ماتا یہاں پر بھی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہوں گے پہاڑ رنگین اون کی طرح جو دھنکی ہوئی ہو، کہ دھنکنے کے بعد اس اون کو جو مزید پھیل جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، پھول جاتی ہے، تو یہ پہاڑ جو آج تم کو بڑے سخت نظر آتے ہیں اور ہیں بھی سخت واقع حقیقت میں، کہ جن کو توڑنے کے لیے بڑی بڑی مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں، جن کے پتھروں کو کاٹنے کے لیے، اور بہت لمبے عرصے درکار ہوتے ہیں لوگوں کو، تو یہ پہاڑ جو ہے قیامت کے دن اس دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر تو اللہ نے پہاڑوں کا دھنکی اون کی مثال دی ہے، اور بعض دوسری آیتوں میں اور ان کی مثالیں دی ہیں۔ اور ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ قرآن کریم میں پہاڑوں کے حوالے سے کیا کیا منظر پیش کیے گئے ہیں یا کیا کیا بیان ہوا ہے، تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے بارے میں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا دیا جائے گا، تو دونوں چیزوں کو ہی ایک دوسرے کے ساتھ زبردست طریقے سے جو ہے ان کو ٹکرا دیا جائے گا۔ تو اس ٹکرانے سے کیا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جس طرح دوسری آیت میں فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا، اور پہاڑ جو ہے وہ یعنی کہ ریت کے ٹیلے کی طرح، گرے ہوئے ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑوں کا پہلا منظر ہم کو جو قیامت کے دن کا نظر آتا ہے، کہ جب پہاڑ ٹکرانے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ریت کے ذرات کی طرح یعنی بکھر جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا منظر ہم کو جو اس صورت میں ملتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند ہو جائیں گے۔ اور تیسرا منظر ہم کو جو ملتا ہے فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جس طرح سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ گرد و غبار بنا دے گا، یعنی دھنکی صرف اون نہیں بلکہ اس سے بھی مزید اس کی پتلی حالت کہ وہ گرد و غبار کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد والی حالت کیا ہے؟ بادلوں کی حالت، جس کے بارے میں اللہ کا فرمان وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ پہاڑ جو ہے بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اور پھر ان کی آخری حالت جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نبا میں ذکر کی ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ سراب بن جائیں گے۔ اور سراب کیا ہوتا ہے؟ سراب وہ دیکھنے کی منظر ہے ایک، کہ جو صرف منظر دیکھنے کی حد تک ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کہ جو عام طور پر سخت دھوپ کے میں دوپہر کے وقت میں کسی کھلے چٹیل میدان میں نظر آتا ہے۔ کسی روڈ پر دیکھیں یا کھلے چٹیل میدان میں دیکھیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پانی بہہ رہا ہو، حالانکہ پانی نہیں ہوتا، وہ صرف سراب ہوتا ہے۔ تو اللہ طرف آخری جو یہ کہ پہاڑوں کی کیفیت ہے قیامت کی بیان فرماتا ہے کہ آخری منزل میں، آخری اس کیفیت میں کیا ہوں گے؟ پہاڑ سراب بن کر غائب ہو جائیں گے۔ اور سراب بن کر پہاڑ غائب ہونے کے بعد کیا ہے کہ زمین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ پہاڑ کہ جو آج زمین کے اوپر کھڑے ہیں اور جن کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے، پہاڑ جب اس انداز سے اڑ جائیں گے، زمین کو جھٹکے زلزلے شروع ہو جائیں گے زبردست، اور جو ہے زمین پر کیا ہوگی وَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اللہ تعالیٰ زمین کو جو ہے چٹیل میدان بنا دے گا، لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ جس میں اونچ نیچ کوئی چیز باقی نظر نہ آئے گی۔
تو یہ پہاڑوں کے مختلف مناظر جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اور پہاڑوں کا منظر خصوصاً ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر یہ سخت ترین پتھروں کے پہاڑ، ان کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا تو اے انسان جو تو بڑا ہی کمزور ہے، ناتواں ہے، ان پہاڑوں کے مقابلے میں تیری کوئی بھی قوت طاقت نہیں ہے، تو پھر تو اپنا دیکھ کہ تیرا حال کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ حقیقت میں ساری ہولناکیاں، ساری ہیبتناکیاں انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو بے دینی پر ہیں، کفر پر ہے، منافقت پر ہے، اللہ کے دین سے روگردانی میں ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی اطاعت پر ہے اور اللہ کی بندگی پر ہے، سچے ایمان پر ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو جو ہے سکون و اطمینان عطا کرے گا اور قیامت کے ان ہولناکیوں سے ان کو محفوظ کرے گا۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے پہاڑوں کا منظر جو اللہ نے پیش کیا ہے۔ صرف یہ دو مثالیں اللہ نے پیش کی، ایک بندوں کے لحاظ سے اور ایک باقی مخلوقات کے لحاظ سے، بندوں کو بتانے کے لیے کہ قیامت کی یہ ہولناکیاں کس قدر ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ قیامت، اس کی ہولناکی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کے حساب کتاب، ان کے معاملات قیامت کے دن کیا ہوں گے، اس کا اللہ تعالیٰ ایک منظر پیش کرتا ہے۔ قیامت کے مناظر بہت سارے ہیں، قبروں سے نکلنے کے بعد محشر کے میدان کو جانے کا منظر، وہاں پر لوگوں کو اکٹھے ہونے کا منظر، اور وہاں پر مختلف طرح کی ان کے گروہ بندیاں ہونا، ان کے محشر کے میدان میں سورج ان کے سر کے پاس ہونا، اور پسینے میں ان کا شرابور ہونا، بلکہ پسینے میں ان کو غوطے کھانا، اور سخت ترین ان حالات سے، مختلف طرح کے حالات سے گزرنا۔ تو انہی میں مختلف طرح کے جو حالات ہیں اور مشکل ترین جو مراحل ہیں، اس میں کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کے وزن بھاری ہو گئے، جس کے میزان بھاری ہو گئے۔ موازین کا لفظ جو ہے یہ میزان سے بھی ہے، اور میزان کے معنی ترازو، اور اس کا معنی موازین کا معنی یعنی انسان کے ترازو بھی اور انسان کے اعمال بھی، یعنی موازین میزان بھی بذات خود جو ترازو ہے، اور دوسرا اس کا معنی انسان کے وزن۔ تو قیامت کے دن مختلف طرح کے ترازو لگیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم عدل کے اور انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، وہاں پر قائم کر دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو چنانچہ اس دن کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر کوئی سرسوں کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو بھی لے آئیں گے، یعنی اتنی بھی کسی نیکی و برائی ہے، کسی کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں بندوں کا حساب لینے والے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ موازین، یہ ترازو، کہ جو میزان کی جمع بھی ہے اور موزون کی جمع بھی ہے۔ موزون کے معنی کہ جس چیز کا وزن ہوگا، اور میزان یعنی جو بذات خود ترازو ہے، اس کے پلڑے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی پر موازین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پر ماتا اللہ تعالیٰ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کے ترازو، جس کے موازین بھاری ہو گئے۔ اب ترازو بھاری کس چیز سے ہوں گے، یا کن چیزوں کا وزن ہوگا قیامت کے دن، اس حوالے سے بھی ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا وزن ہوگا۔ سب سے پہلے بذات خود اعمال کا وزن، انسان جو نیکی برائی کر رہا ہے، کوئی زبان سے کہہ رہا ہے بات، یا کوئی اپنے ہاتھ پاؤں سے عمل کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کسی بات کو بھی سن رہا ہے، کسی بات کو بھی دیکھ رہا ہے، کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، یا زبان سے بات کہہ رہا ہے، ہر چیز یہ اس کے اعمال قیامت کے دن ان کا وزن ہوگا۔ اب آدمی ایک بات کہتا ہے، بات کا وزن کیسے ہوگا؟ آدمی کو عمل کرتا ہے، وہ تو ایک مانوی چیز ہوتی ہے، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ ہاں، یہ اگر سابقہ زمانوں میں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک تعجب کی چیز تھی، تو لیکن خصوصاً آج کے دور میں یہ تعجب نہیں باقی رہا کہ آج اللہ نے انسان ہی کو ایسی ٹیکنالوجی دے دی ہیں کہ جس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات آوازوں کے بھی وزن ہوتے ہیں اور مانوی چیزوں کے بھی وزن ہوتے ہیں، اور اللہ کی قدرتیں اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہ تو صرف ہم
اپنے ناقص علم کے ساتھ جن چیزوں تک پہنچے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اس کی بات ہے، جبکہ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی طاقتیں اس سے کہیں بڑھ کر ہیں کہ وہ کس طرح چیزوں کو، جو مانوی چیزیں ہیں، مانوی باتیں ہیں، مانوی اعمال ہیں، قیامت کے دن ان کو جسم دے گا، ان جسموں کے وزن ہوں گے۔ اور اعمال کے وزن کے حوالے سے قرآن و سنت کی ایک دلیلیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس طرح کہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ہیں کہ جو زبان پر تو بڑے ہلکے پھلکے ہیں لیکن اللہ کے ہاں میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ اب دیکھیے یہ کلمے ہیں، باتیں ہیں، لیکن اللہ آپ کیا فرماتے کہ اللہ کے ہاں میزان میں بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صرف دو جملے، دو کلمے اگر آدمی کہہ دیتا ہے تو کتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری حدیث آپ جس میں فرماتے ہیں، لیس شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ میزان میں، قیامت کے دن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ اچھا اخلاق ایمان کی شرط کے ساتھ اور نیک اعمال کی شرط کے ساتھ، تو یہ بھی ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جس میں آپ نے اخلاق جو ایک مانوی چیز ہے اس کو آپ نے میزان میں، ترازو میں سب سے بھاری قرار دیا ہے۔ تو اس کا معنی کہ اعمال کا بھی وزن ہے۔ اب اس کا وزن کیسے ہوگا، کس طرح کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں کیسے کرنی ہے۔ ایک مومن مسلمان کا جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر ایمان لانا، ان کو تسلیم کرنا، ان کو قبول کرنا، نہ تو ان کو اعتراض کرنا، نہ کسی شک و شبہ کا شکار ہونا، اور نہ ہی بلکہ ان کا انکار کرنا، کہ انکار کر کے آدمی کہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، جیسا کہ بعض ملحدوں کا اور ہر چیز کو عقل سے پرکھنے والوں کا آج بھی انداز ہے۔ یعنی آج بھی ایسے بدبخت ہے کہ جنہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا ہے کہ جب یہ باتیں، یہ اعمال مانوی چیزیں ہیں تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب کہ قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہے۔ اور حقیقت میں ایسی چیز کہنا قرآن و سنت کو جھٹلانا ہے کہ جو صریح کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ بذات خود انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، اس کے جو بھی اعمال ہیں، چاہے اس کی قولی عبادات ہیں، چاہے اس کے فعلی معاملات ہیں، نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں، تو ہر چیز کے اس کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اسی طرح اعمال کا بھی وزن ہے اور عمل کرنے والوں کا بھی وزن ہے۔ عمل کرنے والوں کا بھی وزن ہے، بذات خود انسان جو عمل کر رہا ہے نیکی یا برائی، اس کا بھی وزن ہوگا۔ جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، انہ لیأتی الرجل السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا موٹا لمبا چوڑا آدمی لایا جائے گا، آئے گا اللہ کے ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھو، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہ ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہ رکھیں گے۔ اور یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس سے پتہ چلا کہ بذات خود انسان عمل کرنے والے کا بھی وزن ہے۔ اور اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو ابن مسعود مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے، یہ درخت سے مسواک توڑ رہے تھے، اور ہوا تیز چل رہی تھی، جس تیز ہوا کے ساتھ ان کی ٹانگیں، جو دبلی پتلی ٹانگیں تھیں، وہ لرز رہی تھیں، کانپ رہی تھیں یا ہل رہی تھیں۔ تو صحابہ ان کی ہلتی کانپتی لرزتی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ تو آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں مما تضحکون، کہ تم کس چیز پر ہنستے ہو؟ قالوا یا نبی اللہ من دقت ساقیہ، کہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی دبلی پتلی ٹانگوں پر ہم ہنس رہے ہیں کہ کس طرح ہوا کے ساتھ ہل رہی ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی، کہ جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی قسم ہے، انہا اثقل فی المیزان من احد،
کہ یہ ٹانگیں جن پر تم ہنس رہے ہو کہ دبلی پتلی ہیں، اللہ کے ہاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ احد پہاڑ جو 7 یا 8 کلومیٹر لمبا ہے اور 2.5-3 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور مدینہ کے سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ، یہ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں جو بڑی دبلی پتلی ہیں، جو چند کلو کی ہوں گے صرف، تو آپ مانتے ہیں کہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی کی، امام احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلا کہ انسان کا عمل کرنے والے کا بھی وزن ہے، اور اسی طرح انسان کے اعمال نامے جس میں لکھے جا رہے ہیں، اس کے رجسٹر، ان کا بھی وزن ہے۔ اسی بارے میں ترمذی کی صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ قیامت کے دن پوری مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لایا جائے گا، اور اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے اعمال نامے کا، اس کے اعمال کا، اس کے اس کا ترازو اس کے لیے قائم کیا جائے گا، اور ترازو قائم کرتے ہوئے اس کے 99 رجسٹر لائے جائیں گے کہ جس میں ہر رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوا، یعنی کوئی چھوٹی سی کاپی نہیں، کوئی چھوٹا سا رجسٹر نہیں، بلکہ اتنا بڑا رجسٹر ہے جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ رجسٹر کن چیزوں کے ہیں؟ ان رجسٹر ہیں سبھی برائیوں کے ہیں، گناہوں کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تیری کوئی نیکی ہے؟ تو حدیث کے جس طرح الفاظ ہیں کہ آدمی گھبرا کر کہے گا کہ مجھے تو اپنی نیکی یاد نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ ہمارے ہاں تیری ایک نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، تو فرشتے ایک کارڈ کی شکل میں، ایک چھوٹا سا کارڈ کی شکل میں ایک ورقہ نکالیں گے۔ تو آدمی کہے گا کہ ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا کارڈ کیا کرے گا؟ لیکن وہ کارڈ کس چیز کا ہے؟ وہ بطاقہ کس چیز کا ہے جس کو حدیث البطاقہ کا نام دیا جاتا ہے؟ تو بطاقہ وہ کارڈ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کارڈ ہے، کہ جس میں اس نے اس کلمے کو خالص دل سے کہا تھا، اس کے تقاضوں پر چلا تھا، اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا تھا، اللہ کی توحید کے تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ تو یہ کلمہ جو اس نے خالص دل سے کہہ کر اس پر عمل پیرا ہوا تھا، اس پر چلا تھا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا تھا، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ کارڈ اس کے لیے لایا جائے گا۔ تو آدمی جس طرح بتایا ہے کہ کہے گا کہ میرے 99 برائیوں کے، گناہوں کے رشتوں کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا کارڈ کیا کرے گا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہے، تم پر بھی کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھے ہوں گے، اور دوسرے پلڑے میں یہ چھوٹا کارڈ جس میں لا الہ الا اللہ تھا، اس کو ڈالا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں فطاشت بہن لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا کارڈ جس پلڑے میں ڈالا جائے گا وہ بھاری ہو جائے گا، اتنا بھاری ہوگا کہ جو 99 رجسٹروں کا پلڑا ہے وہ اس قدر اٹھ جائے گا جیسے اس کا وزن ہی نہ ہو۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ بذات خود انسان کے اعمال نامے جو لکھے جا رہے ہیں، اس کے رجسٹر جو لکھے جا رہے ہیں جس میں اعمال اس کے، ان رجسٹروں کا وزن بھی ہوگا۔ یہ 3 طرح کے وزن ہیں جو ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں۔ ایک بذات خود اعمال کا وزن ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو، بات ہو یا کوئی عمل ہو، اور دوسرا عمل کرنے والے کا، اس کا وزن ہے، اور تیسرا جن رجسٹروں میں اس کے اعمال کو درج کیا جا رہا ہے اس کا وزن ہے۔ لیکن یہاں پر ایک جو قابل غور چیز ہے، چاہے وہ اعمال ہوں یا عمل کرنے والا ہو یا رجسٹر ہوں، ان کا ہلکا اور بھاری ہونا کس بنیاد پر ہے؟ اگر نیکی بھی ہے تو تب بھی اس کا بھاری ہونا کس وجہ سے ہے؟ کس چیز سے بھاری ہوتی ہے؟ ہم اگر آخری اس حدیث کو دیکھتے ہیں جو بھی ذکر کی ہم نے، حدیث البطاقہ، کہ جس میں لا الہ الا اللہ کا کارڈ وہ برائیوں کے 99 رجسٹروں سے بھاری ہو جائے گا، تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل چیزوں کو بھاری کرنے والی اللہ کی توحید ہے، سچا عقیدہ ہے، کہ جس قدر عمل اللہ کے لیے خالص ہوگا، جس قدر نیکی اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر کی جائے گی، اسی قدر اس نیکی کا وزن زیادہ ہوگا، اور جس قدر نیکی کرنے والے کے اندر اللہ کے لیے اخلاص ہوگا اور للہیت ہوگی، اللہ کے لیے مخلص ہوگا،
اور سچے عقیدے پر ہوگا، توحید ایمان پر ہوگا، اسی قدر اس کا وزن زیادہ ہوگا. جس طرح کہ ابن مسعود کی حدیث سے آپ نے سنا، اور اس کے مقابلے میں اس آدمی کا سنا کہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بڑا موٹا تازہ ہوگا، اور لیکن اللہ اس کا مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہ کرے گا. کس لیے؟ کہ وہ کافر بے ایمان ہے، اللہ کے دین سے روگردانی کرنے والا ہے. اور اسی طرح رجسٹروں کے حوالے سے بھی تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اصل جو چیز یعنی ترازو کو بھاری کرنے والی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جب کہ وہ شخص جس کے میزان بھاری ہو گئے، تو اصل جو چیزوں کو بھاری کرنے والی چیز ہے وہ انسان کی نیکی ہے. اور نیکی میں بھی جس قدر اخلاص ہے، جس قدر سچا عقیدہ ہے، عقیدے کا خلوص ہے، جس قدر اسی قدر بھاری ہے. تو نیکیاں ہیں جو اعمال کو ترازو کو بھاری کرنے والی ہیں. تو فرماتا اللہ تعالیٰ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جب کہ وہ شخص جس کے وزن بھاری ہو گئے، جس کے میزان بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ہاں یہ وہ شخص ہے کہ جو دل پسند من پسند زندگی میں ہوگا، اور وہ ہے جنت کی زندگی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ان کی جنتیوں کے لیے کیا ہے، ما یشاءون، جو چاہیں گے، جو تمنا کریں گے، صرف دل کی تمنا ہوگی اور ان کی حاجت وہیں پر پوری ہو جائے گی. جو چاہیں گے، دل کی تمنا ہی ہوگی، ان کو فوراً وہ چیز وہاں پر مل جائے گی. کس لیے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں کنٹرول کر کے رکھا، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق چلا کے رکھا، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کے مزوں کو، دنیا کی عیاشیوں کو، ان سے اپنے آپ کو دور کر کے اللہ کے حکموں پر چلاتے رہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے رہے. تو آج اللہ تعالیٰ ان کو وہ جنتیں عطا کرے گا جہاں پر نہ صرف مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف طلب کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف دل کی تمنا کی ضرورت ہے. اور جو بھی چاہیں گے اور جس قدر چاہیں گے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو یہ ہے عیشہ. اور عیشہ کا لفظ جو ہے عاشا یعیشو، کہ زندگی، زندگانی، وہ زندگانی راضیہ جو من پسند ہے، جو زندگی انسان کی دل پسند زندگی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ زندگی ہے جو دل پسند زندگی ہے. اور یہ ہے اصل سعادتیں، یہ ہے اصل خوشحالی، کہ جہاں پر انسان کی ہمیشہ ہمیش کی کہ جو چاہے من پسند اس کی زندگی مل جائے. اس کو دنیا کے اندر یہ زندگی حاصل نہیں ہوتی، کتنا بڑا بھی بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنے بھی کسی کو مال و دولت کیوں نہ حاصل ہو جائے، کتنی بھی شہرتیں عزتیں اس کو کیوں نہ مل جائیں، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص آج تک ایسا نہ آیا ہے اور نہ قیامت آئے گا کہ جس کو دل پسند من پسند زندگی ملی ہو. کیونکہ دنیا کی ہے ہی زندگی سبھی کے سبھی. اللہ تعالیٰ جس طرح ماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو دنیا میں پیدا ہی محنت و مشقتوں میں کیا ہے. یعنی یہاں پر ساری ابتلائیں ہیں، آزمائشیں ہیں. اس لیے اگر دل پسند من پسند زندگی ہے تو وہ جنت کی ہے، جس کے لیے انسان کی کوشش ہونا چاہیے. جس کے متعلق علامات ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے میزان، جس کے ترازو بھاری ہو گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوگی، برائیاں کم ہو گئی. تو یہ ہوگا کون؟ فی عیشۃ راضیہ، جو دل پسند من پسند زندگی میں ہوگا. اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جب کہ وہ شخص من جس کے خفت، خفیف ہو گئے، ہلکے ہو گئے، موازینہ، اس کے میزان، اس کے ترازو، یعنی نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہو گئیں، یا نیکیاں دیکھنے میں نظر آتی تھی نیکیاں، لیکن وہ اللہ کے ہاں نیکیاں نہیں تھیں بلکہ بدعات تھیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے اور ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے. تو اس لیے بعض اوقات انسان اپنے طور پر دیکھتا ہے کہ میں بڑی نیکی کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں وہ نیکی نہیں ہوتی. کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. تو جو اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ نیکی نہیں ہے. اور اس حقیقت کو ہمیں آج ہی سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن جا کے آنکھیں کھلیں. اور جس کے بارے میں فرماتا اللہ تعالیٰ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ ان مجرموں بے ایمانوں کو، ان بدعتیوں کو قیامت کے دن اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ کر اپنے اعمال کی وہ حقیقتیں ان کے سامنے آئیں گی جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا. سمجھتے تھے کہ ہم بڑی نیکیاں کما کے آئے ہیں، بڑے عمل کیے ہیں، بڑے چلے کاٹے ہیں، بڑے میلاد منائے ہیں، اور بڑے ہم نے
اسلام کی خاطر جلسے جلوس نکالے ہیں اور اللہ کے نبی کی محبتوں کے عشق کے نعرے لگائے ہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا ان ساری چیزوں کی حقیقتیں کیا ہے، کیونکہ ہر وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں، ان کے طریقے پر نہیں، وہ نیکی نہیں، وہ عبادت نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے وہ عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں، وہ کیا ہے؟ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے آج آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کہ میں جو نیکی سمجھ کر رہا ہوں کیا وہ نیکی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں میرے ہاں نیکی ہے، لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا معیار ہے؟ قرآن و سنت کے سامنے رکھ کر، قرآن و سنت کے پیمانے پر اس کو دیکھا جائے، اس کو جانچا جائے کہ میرے اس عمل کی حقیقت کیا ہے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آنکھیں کھلیں کہ جو نیکیاں سمجھ کر کے آئے تھے یہ تو ساری برائیاں تھیں، یہ تو ساری بدعات تھیں جو اللہ تعالیٰ کے مزید غضب و غضب کا ذریعہ بنی ہیں، کہ جو جہنم کو جانے کا رستہ بنی ہے، نہ کہ جنت کو جانے کا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، جن کے اعمال، جن کے وزن، جن کے ترازو ہلکے ہو گئے، یا تو نیکی تھی ہی نہیں، کوئی برائیاں ہی تھیں، دنیا پرستی ہی تھی ساری، یا پھر اگر کوئی نیکی کے نام سے کیا بھی کام تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر، یا تھا تو اللہ کو اس کے رسول کے طریقے پر لیکن خالص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، دنیا کے اغراض و مقاصد تھے، تو اللہ تعالیٰ کہ ہے ایسی نیکیوں کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس لیے ایسے یہ وہ لوگ ہیں جن کے وزن ہلکے ہونے والے ہیں، جن کے ترازو ہلکے ہونے والے ہیں۔ تو اللہ ماتا ہے کہ جن کے ترازو ہلکے ہو گئے ان کے لیے کیا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پس اس کی ماں، کا لفظ ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جہنم کو اللہ نے ماں قرار دیا ہے ان بدبختوں کی، ان بے ایمانوں کی، ان کافروں کی، منافقوں کی، کہ جس طرح ماں جو ہے بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اس کو اپنے گود میں لیتی ہے اور اس کو چاروں طرف سے لپیٹ لیتی ہے، ایسے ہی جہنم بھی ان بے ایمانوں پر، منافقوں، کافروں پر جس انداز سے چھائے گی، ان کو اپنے اندر لپیٹ لے گی اور چاروں طرف سے آگ ان کے اوپر اور ان کے نیچے، ان کے دائیں بائیں ہر طرف سے ہوگی، کہ جس طرح ماں بچے کو لپیٹ لیتی ہے، اپنی گود میں لے لیتی ہے۔ تو یہاں فرماتا اللہ تعالیٰ فَأُمُّهُ، اس کی ماں ہوگی، اس کا ٹھکانہ ہوگا ہاویہ۔ ہاویہ کا لفظ جو ہے کسی گہری کھڈ کھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان کا وہ گہرا کھڈ کھائی ہوگی، گہری کھائی ہوگی۔ اللہ نے جہنم کو گہری کھائی کا نام دیا ہے۔ اور جہنم کو گہری کھائی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جہنم بہت گہری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو کسی چیز کے گرنے کی آواز سنتے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو صحابہ فرماتے اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے، یہ وہ چٹان ہے جو 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرائی گئی تھی، اور آج یہ چٹان جہنم کی تہہ تک پہنچی ہے۔ یعنی جس جہنم کی تہہ تک چٹان کو، پتھر کو پہنچنے میں 70 سال لگتے ہوں، اندازہ لگ جانا چاہیے کہ وہ جہنم کتنی گہری ہے اور کتنی بڑی ہے۔ تو اسی کے بارے میں مفہومات اللہ تعالیٰ کہ جس کے میزان ترازو ہلکے ہو گئے، برائیاں زیادہ ہو گئی، نیکیاں کم رہ گئیں، اور ترازو اس کے نیکیوں کے ترازو ہلکے ہو گئے، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ، اس کی ماں کون سی ہے؟ وہ ہاویہ ہے، وہ گہرا کھائی ہے، گہری کھائی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پھر اسی ہاویہ کے بارے میں، اس کی ہولناکی، اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے سوال کیا کہ تم کیا جانو، تمہیں کون کو بتائے کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ صرف گہری کھائی کھڈ نہیں بلکہ وہ گہری کھائی بھی ہے، بہت گہری بھی ہے، اور آگ بھی ہے، دہکتی ہوئی اور گرم ترین آگ۔ کتنی گرم ترین آگ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ تمہاری یہ آگ جو دنیا میں تم جلاتے ہو، یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ یعنی جہنم جو ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ شدید اور سخت ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شدت میں تو یہی دنیا کی آگ ہی کافی ہے، یعنی بہت شدید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا اور بھی زیادہ سخت ہے، اور دنیا کی آگ ہی کو ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا شدت ہے، کہ جس میں لوہے جیسی چیزوں کو پگھلا دیا جاتا ہے، اور جس میں ایک لمحے کے لیے اگر انسان کا
کوئی ہاتھ وغیرہ کوئی جسم کا حصہ اس میں چلا جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. تو جو آگ اس دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور وہ آگ ہر طرف سے اوپر نیچے دائیں بائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اس آگ میں پڑنے والوں کا حشر کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جیسے جیسے ان کی چمڑیاں جلتی جائیں گی ہم ان کو پیچھے اور نئی چمڑیاں پہناتے جائیں گے، تاکہ یہ مسلسل عذاب چکھتے ہی چلے جائیں، مسلسل ان کا عذاب جاری ہی رہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اتنی شدید آگ ہے تو اس آگ میں تو ایک لمحے کی بات ہے، آدمی ڈلے گا اور ختم ہو جائے گا. لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے اور نہ ختم ہونے دینے والی ہے، کہ جو اس میں پڑے گا وہ بھی ختم نہیں ہوگا اور نہ وہ خود ختم ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ موت کو جہنمیوں کے سامنے لا کر ذبح کر کے ان کو دکھا دے گا کہ موت نام کی کوئی چیز باقی نہیں. تو یہ ہے وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نار حامیہ، کہ جو دہتی ہوئی آگ ہے. یہ کن کا ٹھکانہ ہے؟ کہ جن کے ترازو، نیکیوں کے ترازو ہلکے ہو گئے، برائیوں کے بھاری ہو گئے، تو یہ ان کا ٹھکانہ ہے. اور یہاں پر جو قابل غور چیز ہے، ہم اس صورت میں بھی اور پورے قرآن میں ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ جب آخرت کا ذکر کیا ہے، جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے، آخرت کے حوالے سے 2 ہی گروہوں کا ذکر کیا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جو جنت میں ہے اور دوسرا گروہ جو جہنم میں ہے. اور یہاں پر بھی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. ہاں، کچھ وہ لوگ جن کے ترازو بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، من پسند دل پسند زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ترازو ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہتی آگ ہے. تو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا شمار کن کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے دنیا کے معاملات کے ساتھ، دنیا کے ہمارے شب و روز جس انداز سے گزر رہے ہیں، تو اس میں ہم کس گروہ میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں، کن کی لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں، کیا عیشت الراضیہ کے اندر یا امہ حاویہ کے اندر کن کے ساتھ شمار ہو رہے ہیں. کیونکہ وہاں پر کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے کہ چلو جنت اگر نہیں ملے گی اور جہنم سے بچ کر کہیں اور چلے جائیں گے. تو وہاں پر یہ 2 ہی جگہ ہیں، 2 ہی گروہ ہیں، اور انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں گروہ میں سے اس کا کس کے ساتھ شمار ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ اہم ترین سبق جو ہم کو سورۃ القاریہ دیتی ہے کہ ہم آگے کن سخت اور ہیبت ناک اور ہولناک قسم کے مراحل سے گزرنے والے ہیں، اور جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے. اور وہاں پر اگر کوئی انسان کو ان ہولناکیوں سے بچانے والی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، جو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے قیامت کے ان ہولناکیوں کے اندر بھی اس کو امن و امان کی نعمتوں سے نوازے گا اور اس کو اس دن کے خوف ڈر سے بچا کے رکھے گا. اور پھر آگے 2 ہی گروہ ہیں، جنت کو جانے والا اور جہنم کو جانے والا. تو ضرورت ہے یہاں پر انسان کو دیکھنے کی، سمجھنے کی کہ وہ کن کے ساتھ شامل ہونے کی اس کی کوشش ہے، اس کی دنیا کی دن رات کی جو تگ و دو ہے، اس کی محنت کوششیں ہیں، اس کے اعمال ہیں، اس کو کس طرف لے جانے والے ہیں. تو ضرورت ہے ہم کو ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی اور سورۃ القاریہ کا یہ سبق سیکھنے کی. دوبارہ اس کے معنی کو لیتے ہیں. القاریہ، کھٹکھٹانے والی. مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو یا تمہیں کون بتائے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا چیز ہے. یوم یکون الناس، جس دن ہوں گے لوگ کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. وتکون الجبال، اور ہوں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح. فاما من ثقلت موازینہ، پس جب کہ وہ شخص جس کے میزان، جس کے ترازو بھاری ہو گئے، فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ دل پسند اور اپنی منمانی، اپنی یعنی کہ خوشی کی زندگی میں ہوگا. واما من خفت موازینہ، اور جب کہ وہ شخص کہ جس کے میزان، اس کے ترازو ہلکے ہو گئے، یعنی اس کی نیکیاں کم رہ گئیں، فامہ ہاویہ، پس اس کا ٹھکانہ، اس کی ماں وہ ہاویہ ہے، گہری کھائی ہے. وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا گہری کھائی ہے. نار، وہ آگ ہے، حامیہ، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی.